الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ایک موجود ہے، اس کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی، اس کے دلائل۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کمیونسٹ یا اور جو ایسے لوگ ہیں کہ یار یہ سب آٹو پہ ہو رہا ہے، خود ہی ہو رہا ہے سب کچھ، آج ہم وہ دلائل پڑھیں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تفصیلاً پڑھیں گے۔ سورہ روم ہماری چل رہی ہے اور ہم نے آیت نمبر 18 تک پڑھ لیا تھا۔ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو تم شام اور جب صبح کرو۔ ٹھیک ہے، تسبیح یعنی کہ نماز قائم کرو اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار کرو۔ پوری تفصیل میں نے بتائی تھی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے نمازوں کی کیا ٹائم ہے، حدیث میں آتے ہیں، اور ہم لوگ کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اور سپہر کو بھی اور ظہر کو بھی، یعنی کہ سپہر اور ظہر یہ نمازوں کے اور ذکر و اذکار کے ٹائم ہیں۔ ظہر کا وقت، سپہر جو ہے پھر وہ وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفصیل میں نے بتائی تھی، کچھ بتائی تھی، کیونکہ اس کی زیادہ تفصیل میں اس وقت بتا چکا تھا جب امدۃ الاحکام پڑھا رہا تھا میں کتاب۔ ٹھیک ہے، نمازوں کے تفصیلی ٹائم اس میں آئے تھے کافی، اور میں نے حدیث کے ریفرنس دے کے تمام بتائے تھے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور وہی نکالتا ہے مردوں کو زندہ سے۔ کوئی مثال اس کی؟ ہاں، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ مرغی سے اللہ انڈا نکالتا ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، اور پھر مردے سے زندہ کو نکال دیتا ہے، اس انڈے سے پھر اللہ زندہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور صرف مرغی نہیں، جتنے بھی انڈے دینے والے جانور ہیں سب کا یہی حال ہے۔ یہ وہ نشانی ہے کہ جو ہو نہیں سکتی، کہ مردہ چیز سے زندہ کو نکال دو، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یہ ہم پچھلے کئی پاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ زمین کو زندہ کرنا یعنی کہ زمین پہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے ہر جگہ ہریالی چھا جاتی ہے، ہر جگہ ہریالی ہریالی آ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ نے قرآن میں مثال دی، جیسے پودا ایک چھوٹا سا زمین میں سے نکلتا ہے، قیامت والے دن لوگ ایسے ہی نکلیں گے۔ جتنے بھی مردے یا جتنے بھی جو لوگ کہیں پہ بھی مریں، ان کے ساتھ کچھ نہ ہوا رہے ہیں تو دنیا میں ہی نا، وہ ہیں تو دنیا میں ہی، نکلیں گے زمین سے وہ ویسے ہی جیسا پودا نکلتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب زندہ سے مردہ کو نکال سکتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکال سکتا ہے، تو ایک انسان جو کہ زندہ تھا اگر وہ مر جائے تو دوبارہ اس کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑی مثال بیان کری اور اس کے بعد پھر کر لا، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، لیکن اللہ نے ابھی چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کیسے کرے گا۔ یہی تو ایمان کا ٹیسٹ ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ کیسے کرے گا وہ۔ اگر اللہ نے بتا دیا تو پھر امتحان کس چیز کا دنیا؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا
بشر تنتشرون اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر تم ناگہاں انسان ہو اور تم پھیل رہے ہو۔ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو، انسانوں سمیت جو جاندار ہیں وہ بھی، سوائے جنات اور فرشتوں کے، جنات آگ سے بنے ہیں اور فرشتے نور سے بنے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر انسان جو ہے وہ پھیل رہے ہیں، آبادی پھیلتی چلی جا رہی ہے انسانوں کی۔ ابھی دنیا کی آبادی تقریباً 5 ارب ہے، جس میں سے 1-1.5 ارب مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ آبادی تقریباً مسلمانوں کی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے انسان کا سسٹم ایسا بنایا کہ انسان سے ہی انسان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد انسان سے ہی انسان پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا، ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ آج ہم پڑھیں گے اللہ کی نشانیاں۔ تو کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کائنات اور یہ سسٹم چلا رہی ہے؟ ایک انسان سے بکری کا بچہ نہیں پیدا ہو جاتا۔ کبھی آج تک سنا؟ کبھی سنا کہ مرغی نے جو ہے وہ گدھے کے بچے کو جنم دیا ہو؟ نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور سسٹم ہے، اس کے تحت پورا کام چل رہا ہے، اور فرشتے اس کی پوری اللہ کے حکم سے نگرانی کر رہے ہیں، ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں فرشتے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں موجود ہیں، ورنہ غلطی ہو سکتی ہے، کمپیوٹر تک سے غلطی ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا یہ کمپیوٹر سے بھی مسٹیک ہوتی ہے۔ ایک ایسی ذات ہے اللہ کی کہ جس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے کسی کو اندھا پیدا کر دیتا ہے، کسی کو لنگڑا پیدا کر دیتا ہے، کسی کو گونگا پیدا کر دیتا ہے، کسی کو کالا پیدا کر دیتا ہے، کسی کو گورا، یہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ کرتا ہے۔ آگے آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم وہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف مائل ہو کر، اور اس نے پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت اور مہربانی۔ بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، پسلی سے نکالا۔ ایک حدیث بھی ہے نا، اس میں میرا خیال ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے، عورت کا پسلی سے جو نکالنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جنت میں، تو وہاں پسلی سے ان کی بی بی حوا، جو کہ تمام انسانوں کی ماں ہے، وہ، اور آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے، اور اس میں سائنس یہ کہتی بھی ہے کہ مرد کی پسلی جو ہے عورت کی پسلی سے ایک کم ہوتی ہے۔ مرد کی جو پسلیاں ہیں نا، وہ عورت کی پسلیوں سے ایک کم ہے۔ دیکھو اللہ کی شان، دیکھو بس کہ اللہ جس چیز سے چاہے جو بنا سکتا ہے۔ اللہ چاہے پتے سے آدمی کو پیدا کر دے، اللہ کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی نشانیاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی، الفت ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محبت نکاح میں ہے اللہ نے رکھی ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ جو محبت نکاح ہوتے ہی، ظاہر ایک شرعی طریقہ ہے، یہ دین اسلام کا ایک طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ
جو محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بتایا بھی، ایک حدیث بھی ہے اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں نے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نکاح جو ہے نا وہ محبت کو بڑھا دیتا ہے آدمی کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو شرعاً جو ہے نا دین اسلام میں داخل کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمدردیاں کرتے ہیں، بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے، شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ظاہر ہے بیوی کے اوپر ایک درجہ زیادہ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ایک درجہ زیادہ ہے مردوں کا، کیونکہ شوہر اپنا مال خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نان نفقہ وغیرہ یہ سب شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ محبت اللہ نے پیدا کری ہے میاں بیوی کے درمیان، اور یہ عظیم نشانیوں میں سے ہے اگر لوگ ان میں غور و فکر کریں تو یہ واقعی عظیم نشانی ہے کہ جو محبت میاں بیوی میں اللہ نے پیدا کر دی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھ لو پورے یورپ، امریکہ، کینیڈا کا حال اٹھا کر، انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں، وہ تو الحمدللہ دین کو فالو کر رہے ہیں، نکاح ہوتا ہے ان کے یہاں، جو بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، نہ ان میں عزت ہوتی ہے، نہ ان میں ہمدردیاں ہوتی ہیں، نہ ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت و تعظیم کریں۔ آج پریشان ہیں وہ لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ جو دین اسلام نے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، جو شریعت میں شامل کر دیا، وہ سب سے بہترین ہے، وہ انسان کے عین مزاج کے مطابق ہے۔ دین اسلام جو ہے نا وہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ دین اسلام ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی انسان کا مزاج اس کو ناپسند کرے، کوئی چیز بھی دین اسلام کی اٹھا کے دیکھ لو۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمان کا اور زمین کا، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا، تمہارے رنگوں کا، بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اب ایک اور بہترین نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، کہ زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور زمین اس کائنات میں پتہ ہے ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس زمین کو ایک ڈاٹ تصور کیے جائے اس کائنات میں تو اس سے بھی بہت چھوٹی ہے۔ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اتنے بڑے جو ہے اس میں سیارے اور ستارے، اور آگے میٹیورز اور پتہ نہیں کیا کیا موجود ہیں جو ابھی تک دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آسمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ بغیر سہارے کے کیسے کھڑا ہوا ہے آسمان؟ کوئی چیز کھڑی ہو سکتی ہے بغیر سہارے کے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حدیث کے الفاظ میں کہ آسمان میں ایک انگلی کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو جگہ خالی ہو، وہاں فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں۔ جب قیامت والے دن آسمان پھٹے گا، پہلا آسمان، تو فرشتے جب نیچے آنا شروع ہوں گے نا تو تمام دنیا کے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، تو وہ جو فرشتے پہلے آسمان سے نیچے آئیں گے نا، وہ ان کی تعداد جو دنیا میں لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ ہوگی، اور جب دوسرا آسمان پھٹے گا جو نیچے آئیں گے تو ان فرشتوں کی تعداد جو پہلے آسمان کے فرشتے تھے وہ اور دنیا میں جو لوگ ہیں ان دونوں کو ملا لیں اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جب تیسرا آسمان سے فرشتے آئیں گے اس طرح بڑھتی جائے گی تعداد۔ آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ پہلے آسمان کے فرشتوں کی تعداد کے برابر بھی نہیں ہے وہ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فرشتے جب اوپر بالکل یہ جو خانہ کعبہ ہے نا جو جس پہ یہاں جو دنیا میں، اسی کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے وہ جا کے پیچھے لائن میں لگ جاتا ہے اپنی طواف کی باری کے لیے، اور قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے ہیں، یہ نشانی ہے اللہ کی، لیکن اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔
کیونکہ یؤمنون بالغیب کہ اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو بغیر دیکھے ہو، بس۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور اس کے بعد مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا۔ ایک ہی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی بالکل سفید ہے، کوئی بالکل کالا ہے، سیاہ ہے، ایک ہی مٹی سے جب کہ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر سب کی زبانیں الگ۔ یہ دیکھو کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، الگ الگ ممالک میں، الگ الگ، ایک ملک میں بھی کئی کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک ہی زبان ہے، وہی دانتوں کے بیچ میں وہ زبان ہے اور ایک ہی لہجہ ہے، لیکن زبانیں الگ الگ ہیں سب کی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اتنی زبانیں بنائی۔ یہ انسان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، انسان نے کمپیوٹر بنا دیا، کمپیوٹر کی لینگویجز الگ ہیں جو لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی سوچ سے بنایا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سائنس دین اسلام سے بہت پیچھے ہے۔ ابھی اس میں آگے آئے گا، بلکہ چلو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کہ رات کو جیسے اللہ تعالیٰ مردوں کی کسی کو موت دینی ہوتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو نیند میں جاتے ہیں ان کی بھی روح قبض کرتا ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے کل اس کی تفصیل انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ بہترین، کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لے کر آئے اللہ کی ذات پہ، تو پھر اللہ اس پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور 99% لوگوں کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جس دین پر ہیں بس وہ صحیح ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے کمیونسٹ ہوں، چاہے وہ چائنیز مذہب والے ہوں، یا آتش پرست ہوں، یا کوئی بھی ہوں، جو ہمارے ماں باپ تھے بس وہ صحیح ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنے کا کہا، ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ یار کسی کو دھوکہ دو، ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ یار چوری کرو، ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو تنگ کرو۔ یہ دنیا میں کوئی ماں باپ سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یا کوئی نہیں سکھاتے نا۔ تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ دین بھی وہی صحیح ہے جو ہمارے ماں باپ سے ہمیں ملا۔ یہاں پہ سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ قرآن بار بار یہی تو کہتا ہے کہ تم لوگ یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ اگر غلط ہوئے تو تم لوگ تو غور و فکر کر لو، تم ایمان لے آؤ۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے غلط حالت میں، غلط دین پر تھے، تو تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے اور نئی نئی چیزیں اپنے اس میں مذہب میں قرآن کو اور اسلام کو دیکھ کر لاتے رہتے ہیں۔ کسی سے تعریف کرو نا اگر اس کی آب زمزم کی، بھائی جیسے قرآن کی تعریف کرو، یار ان کے یہاں بھی تو ہے، ہندوؤں میں گیتا بھی تو ہے، وید بھی تو ہے ہندوؤں میں، عیسائیوں کی بھی کتاب ہے، ان کی بھی کتاب ہے، فلاں مذہب کی بھی کتاب ہے، چائنیز والوں کی بھی کتاب ہے، فلاں کی بھی ہے۔ آب زمزم کی تعریف کرو کہ یار قدرتی طور پہ، بھائی وہ جو ہے نا گنگا اور جمنا جو دریا ہیں، ان کے پانی میں کیا مریض جاتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں وہاں پہ، اور یہ ہوتا ہے۔ مطلب ہر چیز میں دین اسلام کو دیکھ کے اپنی اس میں وہ داخل کر دیا، دین اسلام کو دیکھ کر اپنی چیزوں میں وہ چیزیں ایڈ کر دی۔ اور وہی ایک پتھر پہ لکیر جو ہے نا، بھیڑ چال نہیں ہوتی کہ ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کھڈے میں گر رہا ہے تو پیچھے 200 افراد کو لے کے گر رہا ہے۔ اور قرآن بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ اسی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جو اندھے ہو گئے دنیاوی معاملات میں تو بڑی عقل ہے، یہاں سے چیز لے لو سستی مل جائے گی، وہاں سے لے لو اچھی کوالٹی کی مل جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ جو دین ہم لے رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے لینا ہے یا ہمیں دین قرآن سے لینا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور دنیا میں ہمیں اس حال میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو، ہمارے نام اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ، شرک، بدعت یا ادھار یا قرض نہ ہو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور ہم سب کے اور تمام قرآن سننے والوں کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔